السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جہیز مانگنا اور جہیز دینا کیسا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ یہ بڑے معاملات ہیں اور بہت زیادہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے جہیز مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، کوئی 4 ویلر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بلٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی کھانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پائی جا رہی ہیں کہ بھی ہمیں جہیز میں یہ چاہیے وہ چاہیے، لڑکے والے مانگتے ہیں اپنے منہ سے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیش چاہیے 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، یہ سارے معاملات۔ اور پھر دوسرا سوال یہ کہ بھئی جہیز دینا، لڑکی والا خود اپنی مرضی سے اگر جہیز دے تو اس کا کیا حکم ہے، اور مانگے کوئی لڑکے والا تو اس کا کیا حکم ہے، اندہ شرع اس کے کیا معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی، یہ حرام ہے، یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے۔ جی، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ جی، رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو لڑکی والوں سے جبراً جہیز لینا یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جائز و حرام۔ ہاں، اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر کوئی جہیز مانگتا ہے، جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، جی، بے شک۔ آخرت تباہ و برباد کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جی، 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، جی، کہ اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور لڑکی کی دینداری کی وجہ سے۔ جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینداری کو ترجیح دو۔ کسی لڑکی سے جب نکاح کیا جائے تو اس کی دینداری دیکھی جائے، اس کے گھر کی دینداری دیکھی جائے۔ جی، اگر وہ دیندار ہے تو سب سے زیادہ ترجیح دینداری کو دینی چاہیے۔ جی، ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے، اگر دیندار لڑکی ملے اور کچھ نہ ملے جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے اچھی اور قیمتی چیز تو یہی ہے دین۔ کہ لڑکی دیندار مل گئی۔ جی، بے شک۔ باقی یہ 3 چیزیں تو ختم ہونے ہاں، والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مال کی وجہ سے کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی غریبی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جو جاہ و حشمت اور عزت کی وجہ سے کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے کہ بہت بڑے گھرانے کی ہے، بداہے کی بیٹی ہے، ہمارے عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ذلت اور رسوائی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جی، تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم جب رشتے کرتے ہیں تو ہم دنیاوی جو ہے حالات بہت اچھے سے دیکھتے ہیں، مکان اچھا ہو، حالات اچھے ہوں، جہیز خوب ملے، لڑکی جو ہے خوب زیادہ خوبصورت ہو۔ جی، جی، تو خوبصورت لڑکی تلاش کرنے کی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کفو ہونا چاہیے۔ جی، بے شک۔ ہاں، تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حدیث پاک ہے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ ترجیح دیں۔ جی، تو دینداری ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ باقی جہیز کا مطالبہ کرنا یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے، جی، منع ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضور فقیہ ملت ارشاد فرماتے ہیں، فتح فیض الرسول جلد 2 صفحہ 683 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ لڑکی والے اگر لڑکی کو اپنی مرضی سے کچھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر لڑکے والے لڑکی والی سے مطالبہ کریں تو لڑکی والے انہیں کچھ نہ دیں۔ جی، آپ نے فرمایا مطالبے کی بنیاد پر انہیں کچھ نہ دیں۔ کچھ نہ دیں۔ ہاں، اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو خود گناہ گار ہیں۔ بے شک۔ تو ایسے لوگوں کے گھر میں کیا ہے؟ غریبی بڑھا دی جاتی ہے، جو کہ مال کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں۔ محتاجی۔ ہاں، اسلام نے اس کا سخت بائیکاٹ کیا ہے۔ جی، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے اپنی مرضی سے کوئی کچھ دے رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے بھی دیا جائے تو چھپا کر کے پوشیدہ طور پر دیا جائے۔ جی، 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 اس لیے کہ جو غریب ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی اگر محبت کا اظہار کرے تو تنہائی میں کرے، جی، کسی کے سامنے نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایسی عورت ہو
جس کا شوہر کے اس سے نفرت کرتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، تو پھر اس کو تکلیف ہوگی، جی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اگر کچھ دیں تو وہ بھی چھپا کر کے پوشیدہ طور پر، تاکہ کوئی غریب اگر لڑکی ہے، نوجوان ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی، جی بے شک، پھر اس کی دل آزاری ہوگی، جی غریب باپ جو پریشان ہے۔ جی تو بہرحال پہلے تو یہ ہے کہ اس کا سخت بائیکاٹ کرنا چاہیے، جی جہیز کا یہ حقیقت بات ہے، اس کی شریعت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جی جی یہ نہ کوئی رسم ہے۔ نکاح اس چیز کا نام تھوڑی ہے، نکاح تو یہ ہے کہ لڑکی اجازت دے، لڑکا گواہوں کی موجودگی میں قبول کر لے، یہ نکاح ہے جی بے شک، بس۔ تو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ جی 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 جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے وضاحت فرمائی حدیث کی روشنی میں کہ بھئی جہیز جو مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بالکل ناجائز و حرام، لڑکی والے سے جہیز مانگنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر لڑکی والا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے لڑکی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی جائز تو ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ چھپا کر دے، نمائش نہ کرے جی خدارہ، کیونکہ آج جو غریب بچیاں نکاح کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو اتنا مال دیا اور وہ بھی نمائش کر کے، دکھا کے، اعلانیہ طور پر دیا۔ وہ غریب بچیاں ابھی تک اسی وجہ سے، یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے جو ہے ان کے نکاح، ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو خدارہ ایسا نہ کریں کہ جس سے ہماری وجہ سے غریبوں کو پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اپنی بچی کو دینا ہے، سب دیتے ہیں تو اس کو جو ہے احتیاط کر کے چھپا کر دیں، ٹھیک ہے، پوشیدہ طور پر دیں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔